قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالی نے تقوی کے لیے خالص کر دیا ہے اور ان کے لیے مغفرت کا اعلان اور اجر عظیم ہے۔ نیز سرور کائنات، فخر موجودات، تاجدار عرب و عجم، پاسبان حرم، ساقی کوثر، شافعی محشر، امام الانبیاء، حسن و حسین کے نانا جان، حضرت فاطمہ کے ابا جان، مدینے کے تاجدار، جنت کے سرکار حضور پر نور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبان سے ارشاد فرمایا ہے، اصحاب النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی اقتدا کرو گے راستہ پا جاؤ گے۔ دوستو، خالق السماوات والارض کا یہ دستور رہا ہے کہ جب بھی انسانوں میں بگاڑ پیدا ہوا تو ان کی رشد و ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجتا رہا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھیجا، حضرت داؤد علیہ السلام کو بھیجا، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیجا، حضرت عزیز علیہ السلام کو بھیجا۔ کم و بیش 1,23,999 نبیوں کو بھیجا، اور آخر میں شہنشاہ بطحہ، تاجدار مدینہ، جنت کے سرکار حضور پر نور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر 1,24,000 کی تعداد کو پورا کر دیا، اور ساری دنیا کے لوگوں کو بتلا دیا کہ اے لوگوں سنو، اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، یہ دین آخری دین ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے، یہ مذہب آخری مذہب ہے، یہ دھرم آخری دھرم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے اس دین کی حفاظت اور سربلندی کے لیے صحابہ کی وہ پاکیزہ اور مقدس ٹیم کو چنا تھا، جس نے مذہب اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی تھی۔ جیسا کہ تاریخ گواہ ہے کہ ان سچے جانثاروں نے مذہب اسلام کی خاطر وہ قربانیاں پیش کی ہیں جن کی نظیر پیش کرنے سے عالم انسانیت تہی دامن اور خالی ہے۔ دوستو، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے حکم خداوندی اور پیغام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کرنے کے لیے اپنی گردنیں کٹا دی تھی، عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کر دیا تھا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے آفتاب ہدایت سے بلا واسطہ نور حاصل کیا تھا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے ہمیشہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیا تھا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے گھر بار چھوڑ کر رضائے الہی پر لبیک کہا تھا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جو حق و صداقت کا مجسم نمونہ تھے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جو سربکف مجاہد تھے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جو حق و صداقت کا مجسم نمونہ تھے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے قیصر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے کسریٰ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے ہرقل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ بڑے بڑے قلم کاروں نے ان کی تعریف کی تھی، بڑے بڑے شاعروں نے ان کی تعریف کی تھی، بڑے بڑے پترکاروں نے ان کی تعریف کی تھی۔ مگر اے مذہب اسلام کے سچے سپاہیوں، آج سے 1450 سال پہلے ہی امام الاتقیاء خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی اور ہر ایک فرقہ ناری اور جہنمی ہوگا، مگر ایک فرقہ نجات پانے والا ہوگا، اور نجات پانے والا فرقہ وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر گامزن ہوگا۔ دوستو، میرے صحابہ کی برائی یاد رکھو، میرے صحابہ کی برائی کرنا ضلالت ہے، یاد رکھو میرے صحابہ کی برائی کرنا گمراہی ہے، یاد رکھو میرے صحابہ کی برائی کرنا تباہی ہے، یاد رکھو میرے صحابہ کی برائی کرنا بربادی ہے، اس لیے کہ قرآن حق ہے اور جو تعلیمات اور احکام آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہ حق ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم تک پہنچانے والے صحابہ کرام ہیں، لہذا جو شخص صحابہ کی ذات کو نشانہ بنا رہا ہے وہ قرآن اور سنت کو باطل کرنا چاہتا ہے، قرآن اور حدیث کو مٹانا چاہتا ہے، قرآن میں دین اسلام میں نئی نئی چیزیں پیدا کرنا چاہتا ہے۔
دوستو آئیے ہم سب مل کر پختہ عزم کرتے ہیں کہ تادم حیات صحابہ کے تقدس کی حفاظت کریں گے، مذہب اسلام کی پاسبانی کریں گے، شریعت اسلام کی دیکھ بھال کریں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ جیسی شجاعت و بہادری اور ایمان و یقین عطا فرمائے اور صحابہ کا ادب و احترام ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، آمین۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ یا الہی تو صدیق سا ایمان پیدا کر، یا الہی تو صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، جہاں ہو غم و حیا وہاں عثمان پیدا کر، جہاں ہو غم و حیا وہاں عثمان پیدا کر، علی مرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر، وما علینا الا البلاغ۔